بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد محسن اور آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ابو جہل کی ضلالت بری موت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان سجا تو معاذ اور معوذ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا، پیارے چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت سی تکالیف پہنچائی، اسی لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا، انہوں نے جاتے ہی ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی اور ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کی کاری ضرب لگا کر اس کا پاؤں اس کی ٹانگ سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زور کے دھچکے سے اسے اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے وار کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کر کے لایا جائے۔ سب صحابہ ابو جہل کی لاش کی تلاش میں مگن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت چھوٹی تھی۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، اس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آیا۔ اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہ تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک اور جگہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے تو پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف ہی بکواس کر رہے ہو۔ یہ
सुन कर अबू जहल ने जवाब दिया, अपने आका मोहम्मद को जाकर मेरा ये पैगाम देना कि अबू जहल इस दुनिया से चला तो गया है, लेकिन वो ये पैगाम देकर गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ। अबू जहल की जुबान से ये सुनकर मैंने अबू जहल की तलवार पकड़ी और इसी से इसके जिस्म से इसका सर जुदा कर दिया। फरमाते हैं कि मैं जिस्म से सर को जुदा करके नबी करीम के पास ले आया। मैंने आकर दो जहां की बारगाह में अबू जहल का सर पेश करते हुए अर्ज की, या रसूलुल्लाह, ये लीजिए अबू जहल का सर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक यही अबू जहल का सर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के सर के पास खड़े होकर फरमाया, ये काफिर अबू जहल इस उम्मत का खतरनाक और जालिम फिरौन था। हर उम्मत में एक फिरौन होता है, जबकि मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बदबख्त हलाक हुआ। रवायात में इस तरह बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के नफल अदा किए। रसूलुल्लाह के फरमाने पर अबू जहल की लाश, सर और कुरैश के 24 सरदारों को एक कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मैदाने बदर में रहे और जाते हुए इस कुएं पर भी गए जहां कुफारे मक्का की लाशें फेंकी गई थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं पर खड़े होकर कत्ल होने वाले को ये फरमाया, ए कुएं में फेंकी गई लाशों, क्या तुमने अल्लाह के वादे को पूरा होते हुए पा लिया? अल्लाह का वादा सच साबित हुआ। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के वक्त इन तमाम लाशों के नाम लेकर फरमाया, ए अबू जहल बिन हशाम, उतबा बिन रबी। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में फेंकी गई सब लाशों के नाम लेते हुए फरमाया, क्या तुमने रब्बे कायनात का वादा पूरा होते हुए देख लिया है? क्या तुमने अपने खुदाओं बुतों का वादा सच पाया, या मेरे खुदा ने मुझसे जो वादा किया था वही सच हुआ? इस पर सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप लाशों से बातें कर रहे हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बातें मैं इनसे कर रहा हूँ तुम इन लाशों से ज्यादा नहीं सुन सकते, बस ये लाशें बोल नहीं पाती, बाकी सब कुछ सुन रही हैं। इमाम तिबरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन इसाक बयान करते हैं कि बाज उलमा ने ये बात बयान करते हुए कहा है कि तुम लोगों ने मुझसे दुश्मनी की, बल्कि दूसरे लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तुमने मुझे मेरे ही शहर से निकाल दिया, दूसरे लोगों ने मुझे अपने शहर में पनाह दी। तुम लोग मुझे झूठा कहते रहे, दूसरों ने मुझे सच्चा और आखिरी नबी कहा। तुम लोगों ने मुझे बेशुमार तकलीफें दी, लेकिन दूसरे लोग मेरी तमाम परेशानियों में शरीक रहे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो अपने रब्बे कायनात के वादे को सच पाया है।